بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم، سرکار دو عالم کی نگاہ عنایت سے دو تین روز سے طبیعت خراب چلی آ رہی ہے. کل آپ نے دیکھا کہ دوران درس زبردست کھانسی شروع ہو گئی، وہ اب بھی جاری ہے. ابھی دوا کھا کے بیٹھا ہوں، اگر آج پھر آ جائے تو میں معذرت خواہ ہوں، چونکہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، میرے کنٹرول میں نہیں ہے. کوشش کروں گا، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ بغیر کھانسے یہ درس قرآن آپ تک پہنچ جائے. لیکن وہ مالک ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. قرآن مجید کی جو آج کی آیات ہیں وہ خود تفسیر ہیں اپنی، بڑی واضح آیات ہیں. یعنی آپ اس کا ترجمہ کرتے جائیں گے آپ سمجھ جائیں گے. یعنی میرے تفسیر و نکات کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن چلو اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں
تو کچھ نہ کچھ تو عرض کروں گا، لیکن محتاج نہیں ہے اللہ کا قرآن ہماری تفسیروں کا، یہ ہماری ایکسپلینیشن کا۔ جو آقا دو جہان نے فرما دیا، اللہ نے اتار دیا، وہ ہمارے لیے بس ہے۔ دوستو، ہمارا ایک دعویٰ ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور سچی بات ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے اس میں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ واحد مخلوق ہے اللہ کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، واحد مخلوق ہے، اور تمام جنوں انس جتنے بھی تھے ملائکہ سب کو ان کے آگے چکا دیا تھا۔ یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے، وگرنہ آج اس صدی میں جہاں سائنس عروج پر ہے، آج بھی کچھ کند ذہن لوگ ہیں جو آج بھی پوچھتے ہیں کہ ہم واقعی اشرف المخلوقات ہیں۔ ان کو شاید شک ہوگا، ہمیں کوئی شک نہیں۔ اللہ کریم نے فرما دیا، بس ہے۔ سرکار دو عالم نے فرما دیا، بس ہے، ہمیں کوئی شک نہیں۔ ہماری زندگی شک سے پاک ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ایک مرتبہ پھر اپنی ایک پرانی بات کا اعادہ کر دوں یہ ترجمہ کرنے سے پہلے، کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی تفسیر لکھی ہے، بڑی تفسیر ہے وہ، تفسیر کبیر۔ اقبال نے بھی ان کو، تمام شاعروں نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک اور کتاب بھی لکھی تھی، اس کتاب کے اوپر یہ دلیل تھی کہ اللہ ایک ہے، تو انہوں نے مختلف لاجکس سے ثابت کیا تھا، اور لگ بھگ 360 کے قریب، بڑی لمبی باتیں، میں مختصر جتنا حصہ سنانا ہے وہ سناتا ہوں تاکہ یاد دہانی کے لیے۔ 360 دلیلوں کی کتاب لکھی۔ یہ بات کی بات ہے کہ شیطان سے ان کا خواہ میں مناظرہ ہوا وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ یہ لکھ کر کے کتاب باہر نکلے دیہات کی طرف، تو دور ایک دیہاتی ہل چلا رہا تھا، تو آپ نے اس کو سلام کیا۔ آپ اپنی پگڑی شریف میں ابا کبا میں تھے، مٹر گچھ کے نکلے تھے، تو اس کو بلایا، دہقان کو، کسان کو، کہا بھائی ایک مسئلہ تم سے پوچھنا ہے۔ اس نے کہا جناب مسئلہ تو علماء ہی بتا سکتے ہیں، میں تو دیہاتی ہوں، ہل چلاتا ہوں، زمین کے ساتھ لڑائی مار کٹائی کرتا ہوں، اس کے بارے میں کو پوچھ لو۔ کہا نہیں، وہ ایمانیات سے ہے۔ اچھا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ بتاؤ اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ ایک ہے۔ تو راضی نے پوچھا، امام راضی نے، کہ بھائی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بات سنانے کے لیے اور یاد دہانی کے لیے تو میں یاد کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب شکل و صورت سے تو پڑھے لکھے نظر آتے ہو، اور مجھ سے خدا کے ایک ہونے کی دلیل مانگ رہے ہو۔ پتہ ہے دلیلیں کون دیتا ہے؟ جن کو کوئی شک ہوتا ہے۔ مجھے کوئی شک ہی نہیں، اللہ ہے ہی ایک۔ تو مولانا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے آگے پھر لکھا انہوں نے کہ علم والے گمراہ ہو سکتے ہیں لیکن اس درویش کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ بھائی جب اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا تو ہمیں لوگوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا اللہ کریم نے اشرف المخلوقات کا جو نقشہ کھینچا ہے تو بڑا لمبا ہے، ایک دو باتیں میں بتا سکوں گا، وقت نہیں ہوتا، لیکن آپ پڑھ لیا کریں۔ تو آج کی جو سورہ فرقان ہے اس کا 25 نمبر ہے اور سپارہ نمبر 19 ہے، آیات ہیں 4، 63، 64، 65، 66 اور 67، 5 بنتی ہیں، 5 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، ترجمہ یہ آپ سن لیں تو بڑی بات ہے۔ تو یہ 5 آیات ہیں سورہ
فرقان کی 63 تھا 67، 63 تھا 67۔ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے جو وہ بندے ہیں جن کو میں نے اشرف المخلوقات فرمایا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ ظاہر ہے کہ جس نے بنایا ہے وہی بتا سکتا ہے نا، ہم کون ہیں۔ اسی لیے تو بزرگوں نے منع کیا ہے کہ جب کبھی غصے میں آیا کرو نا تو اللہ کے کسی بندے کو یہ مت کہنا کہ تو 2% کا آدمی ہے، یہ مت کہنا۔ فرماتے ہیں کہ اس بات سے جتنا رنج رب کو ہوتا ہے نا، اللہ پاک کو، کسی کو نہیں ہوتا، کیوں بندہ بنائے اس نے ہے۔ اب یہ قیمت تو وہ بتا سکتا ہے نا، تم کون ہو قیمت لگانے والے۔ 2% کا آدمی، سخت نفرت ہے اللہ پاک کو اس جملے سے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میرے پاس تو جتنی اچھی صورتیں تھیں ان تمام صورتوں میں سے جو مجھے بہت اچھی لگی وہ میں نے حضرت انسان کو عطا کر دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور انسان کو بنانے کے بعد خود ہی میں نے مبارک بھی اپنے آپ کو دے ڈالی کہ مبارک ہو تمہیں، کیا خوبصورت چیز بنائی ہے۔ یہ تعریف اللہ کر رہا ہے، تو مجھے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں کون ہوں۔ اللہ اکبر، آ جاؤ اللہ کا قرآن سنتے ہیں۔ یہ اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے قرآن سے جڑنا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ نے نہیں پڑھا کسی سے بھی تو پلیز میری ریکویسٹ پر اللہ کا نام لے کر قاعدہ لے کے امام کے پاس پہنچ جاؤ کہ استاد جی سبق پڑھاؤ، استاد جی سبق پڑھاؤ، کیونکہ یہ قبر میں کام آنے والی چیز ہے، یہ جزدان میں لپیٹ کر رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ اچھا میں کبھی کبھی نا اپنی پوسٹ ڈال دیتا ہوں ایک آدھ ادھر ادھر کی، یہ پرکھنے کے لیے کہ لوگوں کی دلچسپی کہاں ہے۔ درس میں دلچسپی نہیں لوگوں کو، نہ نہ نہ، وہ جو پوسٹیں ڈالتا ہوں، آپ کبھی میرے کمنٹس پڑھ لیں جو لوگ مجھے دیتے ہیں، مفتی صاحب آپ کا کیا کام ہے، آپ دین کی بات کیا کریں۔ یہ تو یعنی یہ ٹھیکیدار ہیں سارے دنیا کے، جو مرضی کرتے رہیں، اور امام اگر کوئی بات کر دے تو یہ اس کے شاید کے شاعر نہیں، لیکن میں دیکھنے کے لیے کرتا ہوں کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے قرآن کی بات نہیں سنتے، لیکن دنیا کی جو بات لکھتا ہوں چیخ و چلا کر مجھے کسی نہ کسی پارٹی سے بھی جوڑ دیتے ہیں، مرضی ان کی، میرا کوئی تعلق نہیں کسی پارٹی سے۔ تو ارشاد ربانی ہے میرے بندو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو اشرف المخلوقات جنہیں میں نے کہا ہے ان کی عادات و اطوار کیا ہیں۔ یہ سورۃ لقمان میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، لیکن یہ سارا سبق سننے والا اور پڑھنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وعباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، جن کو اللہ نے بنایا تھا، کریٹ کیا تھا، مسجود ملائک بنایا تھا، انی فضلتکم علی العالمین کہا ہے کہ میں نے سارے جہان پر فضیلت بخشی ہے، یہ حکم ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہا ہے اللہ نے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو میں کیوں کسی سے پوچھوں کہ میں کون ہوں؟ میں کیوں نہ اسی سے پوچھوں کہ مالک تو بتا، تو نے بنایا تھا، تو نے مجھے کریٹ کیا تھا، تو میں کون ہوں اور میرا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ اللہ کریم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ وعباد الرحمن، میرے وہ بندے جو یہ مانتے ہیں کہ میں نے کریٹ کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مانے کہ ہم مخلوق ہیں اس اللہ کی جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ کرتے کیا ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو وقار کے ساتھ چلتے ہیں، نہ اس میں ریاکاری ہوتی ہے، نہ تصنع بناوٹ ہوتی ہے، اور نہ اس میں متکبرانہ چال ہوتی ہے۔ چال کی قسمیں نا،
ابھی آپ کھڑے ہو جائیں کبھی، آپ خود ماشاءاللہ آپ تو سارے ذہین لوگ ہیں، اور خاص طور پر میں جو میرے امریکہ میں رہنے والے لوگوں ان سے مخاطب ہوں، یہاں پہنچ رہے ہیں کون سا آسان کام ہے؟ تو کبھی کھڑے ہو کر لوگوں کی چال دیکھو، اگر تم چال پہچان جاؤ نا تو بندے کی شخصیت تمہارے سامنے آ جائے گی. کسی کی متکبرانہ چال ہوگی، کسی کی عاجزانہ چال ہوگی، کسی کی بیمارانہ چال ہوگی، کسی کی تسن اور بناوٹ والی چال ہوگی، لیکن جو درویش بندہ ہے اللہ کا، اشرف المخلوقات جسے اللہ فرماتا ہے، اس کے چال میں ایک وقار ہوگا. کہتے ہیں کہ زمین اس کے چلنے پر ناز کرتی ہے پھول کی طرح. وہ زمین کو ٹھوکری نہیں مارتا، زمین کو یہ نہیں کہتا کہ انکا، اللہ فرماتا ہے نا کہ انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. میرے بندے کتنی ٹھوکریں مارے گا زمین کو، تو زمین کا سینہ نہیں چیر سکتا. یہ تو ہم نے بنائے تھے نا ڈائیلاگ پاکستان میں، جب میں تھا بچپن میں سنتے تھے کہ اڈی مار کے دھرتی ہلا دیا گا، ہے نا. اللہ کہتا نہیں کر سکتے تھے انک لن تخرق الارض، اور ایسے اکڑ کے کھڑا ہونا متکبرانہ طریقے سے، ولن تبلغ الجبال طولا، جتنا مرضی تو اونچا ہو کے چل، تو میری پہاڑ کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتا. تو کوتا قد ہے، چھوٹا ہے تو. اگر تو اپنے آپ کو وہاں لے جائے گا اسفل السافلین میں، اور اگر تو میرا بندہ بن کر رہے گا تو پھر تو سب سے اعلیٰ ہے. اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا، اچھا وہ ایک بندہ نا حضرت فاروق اعظم کے ساتھ جا رہا تھا، نوجوان تھا، ہے نا، تو بڑا ایسے بیمار بن کے جا رہا تھا. آپ نے اس کو روکا، کہنے لگا بھائی بات سنو، بیمار ہو تم؟ کہا نہیں حضرت جی میں ٹھیک ہوں. تو کہنے لگا یہ تم نے ڈرامہ کیا شروع کیا ہوا بھائی، یہ کیسے تم سر پھینک کے جا رہے ہو جیسے تم بیمار ہو؟ میں تو یہی سمجھا تھا تم بیمار ہو. کہا میں بیمار نہیں ہوں. تو فرمایا پھر سیدھا ہو کے چل، وقار اور چیز ہے، یہ تسن اور بناوٹ اور بیماری کا بہانہ کرنا اور چیز ہے. اگر دوبارہ میں نے تجھے اس شکل میں دیکھا تو میں تجھے درے ماروں گا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کو کوئی جاہل ٹکر جاتا ہے تو اس کو سلوٹ مار دیں. آج کل تو بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، جگہ جگہ پر ضرورت ہے، جگہ جگہ پر ضرورت ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ایسا کوئی بندہ ٹکر جاتا ہے تو پھر وہ اپنی زبان کو گندی زبان میں ملوث نہیں کرتے. بری باتیں کر رہا ہے وہ، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تم جھوٹ بول رہا ہے آپ کے سامنے، اور ہوتا ہے جھوٹ بولتے ہیں لوگ، منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں اللہ کے بندے، وہ کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ ایسی لغویات شروع کرتے ہیں تو جو میرے بندے ہیں وہ منہ ہی پھیر لیتے ہیں. اچھا یار تو لگا رہے، کیونکہ جس سے وہ منسلک رحمان سے، تو اللہ پاک ان کے اندر بھی رحم والی صفتیں پیدا کر دیتا ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، نوجوان تھا، کہا یا رسول اللہ عجیب بات ہے. سرکار نے فرمایا کون سی عجیب بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں کے قریب ہوتا ہوں، وہ مجھ سے دور ہوتے ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کی طرف سے زیادتی برداشت کرتا ہوں اور وہ جہالت کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا کیا مطلب؟ کہا بد کلامی کرتے ہیں، بدخوئی کرتے ہیں، بد معاملگی کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا سچ کہہ رہا ہے تو، سچ کہہ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ. فرمایا اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا کہ تم نے کہا، پھر تو ان پہ خاک پھینکواتا ہے. خاک
جب تک تو اس حالت میں رہے گا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا مددگار رہے گا اور وہ تیری طرف سے جواب دیتا رہے گا. اور جس دن تو نے مداخلت کر دی، اس میں بڑی احادیث مبارکہ ہیں. حضرت صدیق اکبر کا بھی واقعہ ہے، تو میں تو چونکہ اپنا وقت میرے پاس قلیل ہوتا ہے تو میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ اگر تو واقعی سچا ہے کہ تو ان کا جواب اچھائی سے دیتا ہے تو سبحان اللہ، تو شیطان تو ناکام ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ میں آپس میں اختلاف پیدا کروں، لڑائی کے لیے میں اکساؤں، آپس میں مار کٹائی کراؤں، وہ تو یہی چاہتا ہے. اور اگر تم صبر کر جاؤ، برداشت کر جاؤ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کے کون قدر کرنے والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ تو بڑا قدردان ہے، بڑا قدر کرنے والا ہے. یہ دوسری بات یہ کہ پہلی بات یہ چلتے ہیں تو وقار سے چلتے ہیں، اور کوئی بیوقوف ٹکر جاتا ہے تو سلام کر دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کافی احادیث ہیں، لیکن میں اسی پہ ختم کرتا ہوں. آگے چلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. میرے وہ بندے جو ہیں نا، جن کو میں اشرف المخلوقات کہہ رہا ہوں، وہ کیا کرتے ہیں؟ راتیں میری عبادت میں گزارتے ہیں، سجدوں میں گزارتے ہیں، قیام میں گزارتے ہیں. مطلب نہیں کہ سارا دن ہی ساری رات کھڑے رہتے ہیں، نہیں. سرکار دو عالم سے فرمایا کہ جو رات کی نماز ہے نا، رات کی نماز، وہ 2 نفل تم اٹھ کے پڑھ لو ہمت کر کے. تو کہ فجر کی نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، یہ فجر ہے. لیکن یہ جو تہجد کی نماز ہے، نبیوں پر فرض تھی، انبیاء کرام پر، سارے انبیوں پر فرض تھی، سرکار بھی فرض تھی، ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ، فرمایا 3 ایسے بندے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ تبسم فرماتا ہے. 3 بندے. صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ وہ بندہ جو رات کو سخت نیند آئی ہوتی ہے، الارم لگا لیتا ہے. وہ اب وہ الارم بج رہا ہے، شیطان اس کو کہتا ہے کہ اچھا ایک اور بھی آپ کو بتاؤں، میں جو میرے ساتھ بھی گزری باتیں وہ آپ کو شیئر کرتا ہوں. میں وطر نہیں پڑھتا میں عشاء کی نماز کے ساتھ. کیوں؟ اگر میں وطر پڑھ لوں تو پھر یہ صبح کا جو اٹھنا ہے نا، نفس بھی یہی کرتا ہے، شیطان بھی یہی کرتا ہے. او بھائی سو جا یار، وطر تو تم نے پڑھ ہی لی ہے نا، چلو فجر کے ٹائم اور جناب فجر بھی تو بڑی برکت والی نماز ہے، تو میں پڑھتا ہی نہیں. اور زبردستی اٹھنا پڑتا ہے. کیوں؟ وطر پڑھنے ہیں اور وہ واجب ہیں. یعنی اپنے وجود کو سنبھالنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا ہے. آپ بھی کرو، تجربہ کر کے دیکھو کہ وطر جو ہے وہ عشاء کے ساتھ نہ پڑھو، وہ رات کی نماز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تہجد کے ساتھ وطر پڑھے ہیں. چلو نقل ہی صحیح، 2 نفل ساتھ پڑھ لو. لیکن رات کا اٹھنا تھوڑی دیر کے لیے، اللہ سرکار دو عالم فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تبسم فرماتا ہے، مسکراتا ہے. یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ میں کہ وہ بندہ جو ہمت کر کے سحری کو اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ کر مسکراتا ہے، تبسم فرماتا ہے. اور دوسرا کہ لوگ با جماعت نماز کی کوشش کرتے ہیں، با جماعت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک جب اترا نا آپ پر بھی، تو بڑی عجیب باتیں ہیں، بڑی آیات ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. صدق اللہ العظیم. تمہارا ولی جو ہے وہ اللہ ہے. تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے. اور کون ہے؟ ورسولہ، اور اس کا رسول. ولی یہ تمہارا، ولی کا معنی مددگار ہوتا ہے.
میں اس تشریح میں جاتا، آپ اپنے علماء سے پوچھیں. لیکن اگلی بات جو میں آپ کو بتانے چلا ہوں وہ یہ ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، اور وہ اللہ والے، وہ نیک بندے، وہ اشرف المخلوقات جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. کیسی پابندی کرتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھتے ہیں. وہ ولی ہے، وہ مددگار ہے تمہارا. اور پیر صاحب رات کو خراٹے مار رہے ہوں فجر کے ٹائم پر، وہ جی حضرت صاحب کا بیٹا ہے، تو کون پوچھے گا اس کو؟ کس نے کہا ہے تمہیں؟ میرے رب کا فرمان ہے کہ اگر پیر اٹھ کے با جماعت نماز نہیں پڑھتا تو پھر وہ تمہارا ولی نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں کس کا ولی ہے وہ. یہ تو قید لگائی ہے اللہ پاک نے. اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہتے ہیں جی اللہ مدد، اللہ مدد، اللہ مدد. اللہ کہتا ہے پورا قرآن پڑھا کرو، انما ولیکم اللہ، بے شک ولی تمہارا اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، اور وہ اللہ کا بندہ جو زکوٰۃ دے، نماز پڑھے لیکن نماز با جماعت پڑھے. تو سرکار نے، اللہ نے کیا فرمایا؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ جو بندہ با جماعت نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی تبسم فرماتا ہے کہ کیسا میرا بندہ بھاگ کے جا رہا ہے جماعت میں شریک ہونے کے لیے. اللہ اکبر. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کو پر کوئی وقت آ جائے اور مسلمانوں کو کھڑا ہونا پڑے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر، کندھے سے کندھا ملا کر، فرمایا جب مسلمان اللہ کی راہ میں میرے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ پھر بھی تبسم فرماتا ہے. 3 موقع بتائے اللہ کے پاک پیغمبر نے. آگے ارشاد فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں جہنم سے دور رکھو، جہنم سے ہمیں دور رکھو. یہ جو دوزخ کا عذاب ہے یا اللہ یہ تو پیچھا چھوڑنے والا ہے ہی نہیں. انہا کان غراما، یہ جرمانہ ہے ہماری کوتاہیوں کا، غلطیوں کا. لیکن اس میں بھی بیلنس کیا اللہ پاک نے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ پاک نے وحی فرمائی اور فرمایا کہ اے داؤد میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ جو میرے اطاعت گزار بندے ہیں وہ اپنی عبادت پہ ناز نہ کریں، اور وہ جو گناہ گار ہیں وہ اپنے گناہ گاری چکر میں میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، یہ ناز نہ کریں، وہ مایوس نہ ہو جائیں. کیوں؟ میری بخشش کا انحصار نہ نمازوں پر ہے نہ امیدیوں پر ہے، میری بخشش کا انحصار میرے فضل پر اور کرم پر ہے. جو آپ کی نیت ہوگی، انا ظن عبدی بھی، اللہ کیا ہے کہ جو تم گمان کرتے ہو اللہ پاک وہی ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اچھا گمان کرو اپنے مالک کے بارے میں، اور اگر گناہ گار ہو تو پھر گناہ اور نہ کرو. گناہ گار تو یار ہو ہی گئے ہیں، گناہ گار تو ہو ہی گئے ہیں، چلو اور صحیح یار اتنی عبادت کی ہے اللہ کوئی جزا تو دے گا ہی نا. عبادت کی تو کیے چلا جا تو، لیکن انحصار نہ کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے یہ جرمانہ تو برداشت نہیں کر سکے. غرامہ آج کل ویسے میں آپ جائیں تو لکھا ہوتا ہے عربوں کے پوسٹ پر جہاں وہ لگے ہوتے ہیں، بورڈ لگے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پر، غرامہ، جرمانہ. تو ہم جرمانہ نہیں بھر سکتے، ہم اس قابل نہیں ہیں. آخری آیت ہے کہ نہیں، آخری نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہے کہ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک یہ جو دوزخ ہے نا یہ بہت بری جگہ ہے. اس میں بھی 2-3 حدیثیں ہیں لیکن میں وقت میرا ختم ہو رہا، میں جلدی کر رہا ہوں ذرا. تو فرمایا کہ یہ بہت بری جگہ ہے، یا اللہ اس بری جگہ سے ہمیں بچا لینا. آخری آیت ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما
اور میرے وہ جو اشرف المخلوقات بندے ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ بخل کرتے ہیں، نہ بے جا خرچ کرتے ہیں جس طرح آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے، میلوں ٹھیلوں پر، عیاشیوں پر، یار باشیوں پر، جہاں تمہاری پبلسٹی ہوتی ہے وہاں پر بے تحاشا خرچ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جوڑ جوڑ کر زیادہ کرنے کے چکر میں اپنے بیوی بچوں کو بھی محروم کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا، میرا جو مومن بندہ ہے، میرا جو اشرف المخلوقات بندہ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ بالکل درمیان میں چلتا ہے، نہ ادھر گرتا ہے نہ ادھر گرتا ہے، سیدھا چلتا رہتا ہے، بچوں کا حق بچوں کو ادا کرتا ہے، ماں باپ کا حق ماں باپ کو ادا کرتا ہے، دوستوں کا حق دوستوں کو ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی واقعی فلاحی کام ہے، وہ تصویریں کھنچانے والا فلاحی کام نہیں، واقعی کوئی فلاحی کام ہے تو وہ فلاحی کاموں میں خرچ کرتا ہے، نام و نمود کے لیے نہیں، نمائش کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے وہ کانا بین ذال، جو میرا مومن اور مخلص بندہ ہے وہ بالکل درمیان میں چلے گا، بیلنس کرے گا اپنے آپ کو۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، کہنا بہت آسان ہے کہ جو ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن بن کے دکھانا، ابھی سورہ لقمان پوری پڑھی ہوئی ہے جس میں یہ اسکیجول بیان ہوا ہے ہماری لائف کا، انشاءاللہ وقت آئے گا اس وقت پہ وہ بھی بیان کروں گا، لیکن یہ کچھ چیزیں اللہ پاک نے بیان کی ہیں۔ اللہ پاک بھائی انہیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل ہم نے وہ جنازہ ختم کیا تھا، ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں، ایک ایک لفظ کر کے پڑھتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے، اور اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ تھا کہ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، وہ جی بندہ فوت ہو گیا ابھی دفن نہیں ہوا جی دعا کریں، تو میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، بھائی جنازے کی دعا آتی ہے، مرنے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بھائی دعا کا مرنے سے کیا تعلق ہے؟ تو دعا کا آغاز ہی کرتا ہے کہ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا، اور ہمارے مردوں کو بخش دے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یا اللہ اگر موجود ہے تو، اگر غائب ہے تو، پتہ نہیں کس کس کا جنازہ تو پڑھ رہا ہے، کوئی جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، بچے فوت ہو گئے، دنیا فوت ہو گئی، مسلمان فوت ہو گئے، سمندر میں اٹھا کے لاشیں پھینک دیتے ہیں، اور تو سب کے لیے دعا پڑھ رہا ہے۔ غور کیا کبھی اس پر؟ وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، بچے ہوں بڑے ہوں، اڈلٹ ہوں، یا اللہ ان کو بھی تو بخش دے، ان کو بھی معاف کر دے۔ بذکرنا و انسانا، مرد ہوں یا عورتیں، یا اللہ دونوں کو معاف کر دے، مرد ہوں بذکرنا و انسانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ اگر ہم میں سے کسی کو زندگی عطا کرے تو اسلام پر عطا فرمانا، ومن توفیتہ منا، اور اے اللہ اگر ہم میں سے کسی کو تو موت دے فتوفہ علی الایمان، تو اے اللہ ہمیں ایمان پر موت دینا۔ آپ نے اس جنازے کی دعا کی نہیں، آپ نے ابھی ساری دعائیں اپنے لیے کر رہی ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے کرنا اس میں وہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنازوں کو، جنازے کی دعاؤں کو، اور اس کے اندر جو پڑھا جاتا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا میرے لیے دعا ضرور کرنا ہے، آج میں نے دوائی کھائی ہوئی تھی بڑی زبردست قسم کی، الحمدللہ کھانسی سے تو محفوظ رہا ہوں، اللہ کرے کہ رات بھی ایسی گزر جائے، کئی راتوں سے سو نہیں سکا اس کھانسی کی وجہ سے، عجیب و غریب قسم کی کھانسی ہی ہے۔ اللہ پاک میری طرح اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ 9 بجے رات کو اور پاکستان کے صبح 6 بجے پھر ملاقات ہوگی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔